درس الخامس 5ویں درس کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے اور صفحہ نمبر ہے میرے پاس 25 ہارڈ میں اور غالباً 27 ہوگا سافٹ میں. تو اس میں ہم جو ہے وہ مرکب اضافی کی بحث کو دیکھ رہے ہیں. اور مرکب اضافی مرکب ناقص ہوتا ہے، اور مرکب ناقص ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں بات ادھوری رہے، اس کے آخر میں ہم فل سٹاپ نہ لگا سکیں، اس کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے. اور مرکب اضافی میں ہم دو الفاظ کو اس طرح جوڑتے ہیں کہ ایک لفظ کو دوسرے کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اور اسی نسبت کو اضافت بھی کہا جاتا ہے، یعنی لنک کیا جاتا ہے، ایک لفظ کو دوسرے کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے، اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے. اور اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک مضاف ہوتا ہے اور ایک مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف وہ ہوتا ہے جس نہیں وہ تو مبتدا ہوتا ہے، جس کو نسبت دی جائے وہ مضاف ہوتا ہے، اور جس کی طرف نسبت دی جائے وہ کیا ہوتا ہے، وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ بھی یہی تھا کہ الا کا جو حرف ہے حرف جر، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کی طرف، تو مضاف الیہ کا مطلب کیا ہوگا جس کی طرف نسبت دی جائے. تو اردو میں اس کی مثالیں جیسے ہم نے دیکھی تھیں، حامد کی کتاب اور فاطمہ کا قلم. ٹھیک ہے، تو اس میں حامد کی کتاب میں حامد کی طرف نسبت دی جا رہی ہے کس کو، کتاب کو. تو کتاب کو نسبت دی جا رہی، تو کتاب کیا ہے، مضاف. ٹھیک ہے، اور حامد کیا ہو گیا، مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو اردو میں کیا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، حامد کی کتاب، یعنی اکثر و بیشتر جو مرکب اضافی کے اسٹرکچر ہوتے ہیں، اس کی کئی اقسام بھی ہوتی ہیں نا. ابھی جو ہم بنیادی قسم پڑھ رہے ہیں وہ ملکیت والی ہے، یعنی ایک چیز دوسرے کی ملکیت میں دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، حامد کی کتاب کیا مطلب، کتاب حامد کی ملکیت بن گئی نا. تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے اردو میں اور مضاف بعد میں ہوتا ہے. عربی میں اس کے برعکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دائیں سے بائیں جب اردو میں مرکب لکھا ہوا ہے تو مرکب اضافی اگر آپ نے متعین کر لیا کہ یہ مرکب اضافی ہے، یعنی ایک کو دوسرے کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، ایک قسم کو دوسرے کی طرف، تو آپ نے اس کا ترجمہ پھر بائیں سے دائیں کرنا ہے. پہلے کتاب کا ترجمہ کرنا ہے، پھر حامد کا ترجمہ کرنا ہے. اور اگر عربی میں مرکب اضافی لکھا ہے تو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے اس کو الٹا کریں گے، دائیں سے بائیں کر دیں گے. ٹھیک ہے، یا آپ ہاں دائیں سے بائیں کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو مضاف اور مضاف الیہ کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، یعنی ہم نے حامد کی کتاب میں متعین کر لیا کہ کتاب کو نسبت دی جا رہی ہے تو وہ مضاف ہے اور حامد مضاف الیہ ہے. اب اردو میں چونکہ حامد پہلے تھا، کتاب بعد میں تھی، تو اب عربی میں مضاف کو پہلے لائیں گے، تو پہلے کتاب کا ترجمہ ہوگا، وہ کتابی ہوتا ہے، اور اس کے بعد حامد ہوگا. تو کتاب اور حامد. پھر مضاف کے لیے دو قواعد ہیں، دو شرطیں آپ نے اس پر لاگو کرنی ہیں. ایک یہ کہ اس پر الف لام بھی نہیں آئے گا، اور دوسرا یہ کہ اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی، دونوں ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، الف لام بھی ختم کر دیں گے، تنوین بھی ختم کر دیں گے. باقی رفع نصب یا جر کی کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ رفع بھی ہو سکتی ہے، نصب بھی ہو سکتی ہے، جر بھی ہو سکتی ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا، اس کو آپ کس طرح استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو اگر فاعل بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ رفع میں چلا جائے گا، مبتدا ہے خبر ہے تو رفع میں ہو جائے گا، مفعول ہے نصب میں ہو جائے گا، پیچھے حرف جر آ جائے تو جر میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ کے لیے ایک شرط ہے، وہ کیا ہے کہ وہ حالت جر میں ہوگا، اور اگر اس کی حالت جر ختم ہو جائے تو پھر اس کو مضاف الیہ نہیں کہہ سکیں گے. یعنی مضاف الیہ کے لیے ایک شرط کیا ہے، لازمی کہ وہ حالت جر میں ہوگا. اور مضاف کے لیے شرط کیا ہے، جو اکثر و بیشتر یہی اپلائی ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے، الف لام بھی اور تنوین بھی دونوں ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کا ترجمہ کریں اگر حامد کی کتاب، تو پھر کیا ہوگا، کتاب حامد. کتاب کے اندر سے الف لام اور تنوین دونوں ختم کر دیے، اور فی الحال اس کو رفع میں استعمال کر لیا، کیونکہ نارملی ہم کسی اسم کو رفع میں استعمال کرتے ہیں. اور حامد کیونکہ مضاف الیہ ہے تو اس کو حالت جر میں استعمال کیا، اور حالت جر میں کیا علامت ہوتی ہے، منصرف کی زیر. اور چونکہ یہ تنوین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے لہذا اس پر دو زیر آ گئی. اگرچہ نہیں لازمی نہیں ہے نا، نہیں حامد میں چونکہ تنوین آئے گی نا، کیونکہ وہ منصرف ہے اور اس پہ الف لام نہیں ہے. اگر جیسے ہم نے کتاب الولد ہی دیکھا تھا نا کل، تو الولد آ جائے گا تو پھر وہاں پہ تنوین نہیں آئے گی. یعنی مضاف الیہ پہ صرف حالت جر کی قید ہے، وہاں الف لام اور تنوین کی قید نہیں ہے، وہ پرانے قواعد سے طے ہوگی. یعنی اگر غیر منصرف ہے تو پھر بھی تنوین نہیں آئے گی، اگر منصرف ہے تو پھر الف لام کے بغیر تنوین آ جائے گی، الف لام اگر موجود ہے تو تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے،
تو کتاب حامدن. اسی طرح کہوں لڑکے کی کتاب تو پھر کیا ہوگا؟ کتاب الولدی. ٹھیک ہے، لڑکے کی کتاب. کتاب مضاف، الولدی مضاف الیہ. اب مضاف الیہ یہ بھی حالت جر میں ہے، لیکن اس پر اب تنوین نہیں آئی کیونکہ یہ الف لام کے ساتھ معرفہ بنایا گیا، معرف باللام ہے. اگر میں کہنا چاہوں کسی لڑکے کی کتاب یا ایک لڑکے کی کتاب تو پھر کیا ہوگا؟ کتاب ولدن. ٹھیک ہے، پھر مضاف الیہ کو نکرہ کر دیں گے نا، کسی لڑکے کی کتاب. تو کسی لڑکے یا ایک لڑکے کا کیا ترجمہ ہے؟ نکرہ ہو جائے گا، ولدن. اس کی جر کیا بنے گی؟ ولدن. کتاب ولدن، ایک لڑکے کی کتاب. تو اس میں بھی کتاب مضاف ہے اور ولدن مضاف الیہ ہے. کتاب پر مضاف کی شرائط اپلائی ہوئی ہیں، الف لام اور تنوین نہیں ہے. رفع نصب یا جر اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور مضاف الیہ پر کیا شرط تھی؟ حالت جر. وہاں پہ الف لام اور تنوین کی قید نہیں ہے. تو کتاب ولدن. اب یہاں پہ دوسری بات کیا تھی ہم نے دیکھی تھی کہ اب ہم عموماً جو ہے وہ الف لام اور تنوین سے پہچان لیتے ہیں کہ مضاف یعنی کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے. ہم کہتے ہیں کتاب نکرہ ہے اور الکتاب کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو مضاف کو اگر پہچاننا ہو کہ جو معرفہ ہے یا نکرہ ہے تو اس کے لیے پھر نہ اس پر الف لام ہے اور نہ تنوین ہے، دونوں نہیں ہیں. تو پھر اس کو معرفہ یا نکرہ کیسے پہچانا جائے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے مضاف الیہ کو دیکھیں گے. اگر اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے تو پھر مضاف کو بھی معرفہ مانا جائے گا، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف کو بھی نکرہ مانا جائے گا. تو کتاب الولدی میں چونکہ مضاف الیہ الولدی معرفہ ہے، لہٰذا یہاں پہ کتابو معرفہ ہوگا. اور کتاب ولدن میں ولدن مضاف الیہ نکرہ ہے، لہٰذا کتابو بھی نکرہ تصور کیا جائے گا. اور کتاب حامدن میں حامدن اگرچہ تنوین کے ساتھ ہے لیکن چونکہ نام ہے، اس میں علم ہے تو وہ معرفہ ہے، لہٰذا کتاب حامدن میں بھی کتاب معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک مثال ہم اور دیکھ رہے ہیں جس میں ہم لاسٹ ٹائم نہیں دیکھی تھی. میں کہوں فاطمہ کا قلم. اب مضاف اور مضاف الیہ کیا ہیں؟ جی یہ مضاف ہے اور فاطمہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. اس کو زیر کے ساتھ اگر الیہ پڑھیں گے تو وہ الا سے بن جائے گا نا. الا کا مطلب ہوتا ہے پر اور الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف. تو ہم کہہ رہے ہیں نا جس کی طرف نسبت دی جائے، تو اس لیے یہ الا والا ہے. الیہ ہی ہے نا، اس کو وقف کر لیں تو الیہ کہہ لیں گے. الا اور ساتھ جو ہے وہ ہا ہو والی جو ہے نا جر کی ضمیر ہے غائب کی، اس کی طرف، تو یہ بن جاتا ہے الیہ. اس کو وقف کر لیں تو الیہ پڑھ لیں گے. تو مضاف اور مضاف الیہ. اب اس کا ترجمہ اگر کرنا ہو تو یہ دائیں سے بائیں لکھا ہے، ترجمہ کیسے کریں گے؟ بائیں سے دائیں. پہلے قلم آئے گا اور پھر فاطمہ. ٹھیک ہے. قلم کیا ہے؟ مضاف. مضاف پر نہ الف لام آنا ہے نہ تنوین آنی ہے. اور فی الحال ہم اس کو رفع میں رکھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ قلم. ہاں تنوین نہیں آئے گا، قلم. اور مضاف الیہ کی کیا شرط ہے؟ حالت جر. جی تو فاطمہ کی جر کیا ہوگی؟ فاطمہ جی کیا ہوگا؟ جی کیا ہوگا؟ جی اور کوئی صاحب بتا دیں کیا ہوگا؟ فاطمہ تا. کیوں ہوگا؟ ہاں کیوں ہے یہ صحیح بتا رہے ہیں. تو یہ ہاں جی صحیح بتا رہے ہیں. لو اس وجہ یہ اس کی جر میں زبر کیوں ہے؟ آپ نے ٹھیک بتایا جر میں زبر ہے. فاطمہ تو فاطمہ تا فاطمہ تا رفع نصب جر اس طرح ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح بتایا آپ نے. یعنی یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے نا. تو غیر منصرف میں ایک شرط کیا ہوتی ہے؟ تنوین نہیں آنی. اب یہاں پہ تو تنوین ختم کیوں کی ہے؟ مضاف ہونے کی وجہ سے نا، ورنہ تو قلم منصرف ہے نا، اس پہ تنوین آ سکتی. الف لام بھی نہیں لگایا. فاطمہ مضاف الیہ ہے، یہاں پہ تو تنوین آ سکتی تھی.
لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے لہٰذا یہاں پہ تنوین نہیں آئے گی. اور دوسرا غیر منصرف کے لیے ہم نے جب ٹیبل بنایا تھا وہ اعرابی حالت والا مورب اور مبنی والا, تو ہم نے کیا کہا تھا, رفع کی علامت پیش ہے اور نصب کی علامت بھی زبر ہے اور جر کی بھی زبر ہے. تو مضاف الیہ ہے نا فاطمہ, تو فاطمہ نے کس میں جانا ہے, حالت جر میں جانا ہے. تو جر میں اس پر علامت کیا آئے گی آخر میں, زبر. تو قلم فاطمہ, ٹھیک ہے. اب یہاں زبر جر کی علامت ہے, اور یہ فرق بھی آپ کو پھر واضح ہو رہا ہوگا کہ جب بعض اوقات ایک طرح کی علامت ہوتی ہے نصب کی جر کی سیم اگر علامت ہے تو پھر جملے سے بآسانی اکثر و بیشتر پتہ چل جاتا ہے یہاں نصب مراد ہے یا جر مراد ہے. اگر بعض اوقات نہ پتہ چل رہا ہو تو دونوں ممکن ہوتا ہے, وہ پھر دو الگ ترجمے بن سکتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر کلیئر ہوتا ہے کہ یہاں پہ نصب ہے یا جر ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے جو مثال لکھی تھی حامد کی کتاب, اس کے ساتھ ایک مزید قاعدہ بھی دیکھا تھا ہم نے کہ اب یہ مثال دوبارہ میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ وہ حرف جر استعمال ہم کر سکیں. تو کتاب حامدن میں اب جب یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی بن جاتا ہے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ مرکزی حیثیت کس کو ہے, مضاف کو حاصل ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی حامد کی کتاب میں جب بھی ہم بات کریں گے تو کس کی بات کریں گے, کتاب کی بات کریں گے. حامد کی کتاب موٹی ہے, حامد کی کتاب میز پر ہے. کس کی بات کر رہے ہیں, کتاب کی بات کر رہے ہیں. تو مرکب اضافی جب بنتا ہے تو اس میں جو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے وہ کس کو حاصل ہوتی ہے, مضاف کو. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اب جملے میں جو بھی عمل کیا جائے گا, جو بھی اعرابی تبدیلی لے کے آنی ہے, وہ سب کی سب کہاں اپلائی ہوگی, مضاف کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اب اگر میں اس کے پیچھے فی لے کے آؤں گا تو اگرچہ اس نے پورے مرکب اضافی سے پیچھے فی آیا ہے نا, لیکن اس کا عمل کس پہ ہوگا, مضاف پر. فی کتابی حامدن, حامد کی کتاب میں. ٹھیک ہے. کیونکہ مضاف الیہ تو ویسے ہی جر پہ فکس ہے نا, اس کی تو اعرابی حالت چینج نہیں ہو سکتی, تو مضاف پر عمل ہوگا. اب یہ فی کیا ہے, حرف جر ہے, اور مرکب اضافی اس کا پورا مجرور ہے, جس میں سے اصلاً مجرور کون ہے, کتاب, مضاف. اور مضاف الیہ بھی حالت جر میں ہے, مضاف بھی یہاں پہ اب حالت جر میں چلا گیا, لیکن دونوں کی وجوہات مختلف ہیں. حامدن کے جر میں جانے کی وجہ کیا ہے, مضاف الیہ ہونا, اور کتابی کی جر میں جانے کی وجہ حرف جر فی کے بعد آنا. اسی طرح دوسری مثال ہم نے دیکھی تھی, کتاب حامدن علل مکتبی. ٹھیک ہے. اب یہاں بات کس کی کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں, یہ بات بھی ہمیں واضح. یعنی مبتدا جو ہے وہ پورا مرکب اضافی ہے, اور خبر کیا ہے, مرکب جاری. ٹھیک ہے. اب یہاں مبتدا کے جو قواعد ہیں وہ کیا ہے کہ مبتدا رفع میں ہوتا ہے. تو مبتدا رفع میں ہوتا ہے تو پھر رفع کی جو یعنی رفع کا جو عمل ہے یا حالت رفع جو ہے وہ مرکب اضافی کو دینی ہے, تو اس میں کس کو دیں گے, مضاف کو. مضاف الیہ کو اگر رفع دے دیں گے تو وہ مرکب اضافی ہی نہیں رہے گا, کیونکہ پھر مضاف الیہ کی شرط پوری نہیں ہوگی نا. اس کی شرط تو کیا ہے, حالت جر ہونا. تو حامدن تو یہاں کر نہیں سکتے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے, تو کتابو کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں نے مفعول بنانا ہو مثال کے طور پہ, یہ میں ویسے لکھ رہا ہوں اس کو, آپ اخذتو کا مطلب ہے میں نے پکڑی, یہ فعل وہ ہے ماضی, ویسے میں مثال کے لیے لکھ رہا ہوں, یا میں نے لی. اب کیا ہوگا, اس کا مفعول بنانا ہے, میں نے حامد کی کتاب لی, تو یہ کیا ہوگا, کتابہ حامد. یہ صرف میں دکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ مفعول چونکہ یہاں پہ کتاب بننا تھا, اصل میں تو پورا مرکب اضافی مفعول بن رہا ہے, لیکن اس کا عمل کس پہ ہوگا, مضاف کے اوپر. جو بھی اعرابی تبدیلی لے کے آنی جملے کے حساب سے وہ سب کی سب مضاف پر اپلائی ہوں گی. یہاں پہ رفع کس پہ اپلائی ہوئی, مضاف پہ. یہاں پہ نصب کس پہ اپلائی ہوئی, مضاف پہ. یہاں پہ جر کس پہ اپلائی ہوئی, مضاف پہ. اور مضاف الیہ جر پر فکس رہے گا, اس کو ہم
تبدیل نہیں کریں گے، کیونکہ اگر اس کو تبدیل کر دیا جر سے تو پھر کیا ہوگا، وہ مرکب اضافی ہی نہیں رہے گا، مضاف الیہ کی شرط مکمل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ہاں کیونکہ بات اسی کی کر رہے ہیں نا، مضاف الیہ تو وضاحت کر رہے ہیں نا اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ بس کچھ بنیادی باتیں. اخذتو نہیں، سوری، ہاں اخذتو. اخذتو بس میں نے یاد فعل ماضی لکھا ہے، میں نے پکڑی یا میں نے پکڑا. یہ میں نے صرف مثال دینے کے لیے، کیونکہ نصب جو ہے نا، نصب کو شو کرنا ہو تو پھر وہ فعل لانا پڑتا ہے نا. یہ ہاں یہ نہیں، یہ جملہ فعلیہ ہے نا، فعل ہے. اخذتو میں نے پکڑا، جملہ فعلیہ، فعل ماضی ہے یہ. اس میں اخذتو کتاب حامدن. تو کتاب حامدن اصل میں اس مثال کو سمجھنے کے لیے لکھا ہے. نصب میں گیا ہے تو کتاب حامدن ہوا، حامد نصب میں نہیں گیا، کتاب گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کچھ بنیادی باتیں دہرا لی. اب آ جائیں درس کی طرف. الدرس الخامس کی اب میں ریڈنگ کر رہا ہوں. تو سعید کہتا ہے کہ اکتاب محمد ھذا، اچھا ابھی سامنے ہی نیا قاعدہ آ گیا. ٹھیک ہے، اکتاب محمد ھذا یا یاسر. بلکہ آپ ایک کام کریں، پہلے نا ہم یہ تمرین پڑھ لیتے ہیں، یہ درس بعد میں پڑھتے ہیں. پہلے تمرین نمبر 23 پڑھ لیں، جو اس درس کے فوراً بعد تمرین ہے نا، پہلے وہ پڑھ. صفحہ نمبر 26 ہارڈ میں، ہارڈ میں 26 ہے، سافٹ میں 28 ہوگا. اس درس کی دوسری تمرین ہے اور نمبر کے حساب سے 23 ہے. وہ کہتے ہیں ازف. ازف کا مطلب ہے اضافت دیجئے، لنک کیجئے. اضف الکلمۃ الاولی، پہلے لفظ کو، پہلے کلمے کو، الی الثانیۃ، دوسرے کی طرف. ٹھیک ہے، پہلے لفظ کو اضافت دیں دوسرے کی طرف. کیا مطلب، جو دو الفاظ سامنے لکھے ہیں، پہلے کو مضاف بنائیں گے، دوسرے کو کیا بنائیں گے، مضاف الیہ. دوسرے کو مضاف الیہ کو بنائیں گے الی الثانیۃ، دوسرے کی طرف، اس لیے وہ مضاف الیہ بنے گا. ٹھیک ہے، تو کتاب اور محمد، یہ دو الفاظ الگ الگ لکھے ہیں، لہٰذا دونوں کو اس نے تنوین کے ساتھ لکھ دیا اور نارمل رفع میں. اب کیا ہوگا، جب مضاف بنانا ہے پہلے کو تو اس پر مضاف کے قواعد لگا دیں. کیا قواعد ہوں گے، الف لام بھی ختم، تنوین بھی ختم. تو کتابو. اور محمد جو ہے اس کو مضاف الیہ بنانا، تو اس کی شرط کیا ہے، حالت جر. تو منصرف کی حالت جر میں زیر آتی ہے، اور یہاں پہ الف لام نہیں ہے تو تنوین بھی آئے گی. تو کتابو محمدن. ترجمہ کیسے کریں گے، بائیں سے دائیں، محمد کی کتاب. پھر کیا ہے، مکتبن اور المدرس. ٹھیک ہے، تو مکتب کو مضاف بنانا ہے، الف لام تنوین دونوں نہیں آئیں گے، تو کیا بنا، مکتبو. اور المدرس کو مضاف الیہ بنانا تو اس کی جر استعمال کریں گے، مدرسی. تو مکتب المدرسی. اب کیونکہ یہاں الف لام تھا، اگرچہ منصرف ہے لیکن الف لام کی وجہ سے یہاں پر تنوین نہیں آئی اور جر میں زیر آ گئی. تو مکتب المدرسی، استاد کا میز. ٹھیک ہے، ترجمہ آپ نے الٹا کرنا ہے، بائیں سے دائیں. قلم اور حامد سے کیا ہوگا، بلکہ آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں، دو دو جملے پڑھ، دو دو لفظ پڑھتے رہیں. ہاں بالکل، قلم حامدن. مضاف الیہ، تو ترجمہ کیا بنے گا، حامد کا قلم. قلم حامدن، حامد کا قلم. ایک اور پڑھ دیں. ہوں ہوں ہاں ملا، ساتھ ملا دیں گے، مفتاح البیت. ٹھیک ہے، مضاف کیا ہے، مضاف الیہ کیا ہے، البیتی مضاف الیہ. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، ترجمہ مرکب اضافی والا کرنا ہے نا.
آپ نے مفتاح چابی کو کہتے ہیں نا, چابی کو دروازے کی طرف نسبت دے دی ہے, لنک کر دیا. ہاں سوری, گھر کی طرف, بیت ہے نا, گھر کی چابی. مفتاح البیتی, گھر کی چابی. مرکب اضافی میں اکثر و بیشتر کا کے کی درمیان میں آتا ہے, اور یہ کا کے کی یہ ملکیت والوں میں استعمال ہوتا ہے. پھر کیا ہے جی, آپ پڑھ دیں آگے, دو آپ پڑھ دیں. عباسن نہیں, مرکب اضافی جب بنا دیں گے نا تو عباسن کہیں گے, پھر عباسن مضاف الیہ. ترجمہ کیا ہوگا؟ عباس کا گھر. عباس کے با پر شد ہے تو تھوڑا سا سختی سے پڑھیں گے, بیت عباسن. ہاں ابھی نہیں, اس طرح نہیں کہیں گے ہم ابھی تو دو الفاظ ہیں نا, ابھی تو دکان مضاف نہیں ہے. جب اس کو مضاف و مضاف الیہ میں کنورٹ کر دیں گے قواعد لگا کر, پھر ہم کہیں گے کہ یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. تو ہاں یہ تا حرف شمسی ہے, دکان التاجر, لام کی ساؤنڈ نہیں آئے گی نا, شمسی ہے نا. اب کہیں گے دکانو مضاف, التاجری مضاف الیہ. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تاجر کی دکان. عربی میں دکان جو ہے وہ کاف کے شد کے ساتھ ہوتی ہے, دکان. ٹھیک ہے, دکان. جی آپ پڑھتے ہیں اگلے دو. غرفہ, ہاں غرفت علی, علی ہے نا, غرفت علی. کیا ترجمہ؟ غرفہ کہتے ہیں کمرے کو, علی کا کمرہ. مضاف مضاف الیہ کیا ہے؟ ہاں مضاف الیہ زیر کے ساتھ, مضاف الیہ علی. ٹھیک ہو گیا. ایک اور پڑھ دیں. المہندس, زیر پڑھیں گے نا, بیت المہندسی. اس کو ملائیں گے ساتھ, تا کو نا جب الف لام آتا ہے نا تو ساتھ میں ڈالتے ہیں. بیت المہندسی, مہندس کہتے ہیں انجینئر کو. انجینئر کا گھر. بیت المہندسی. مضاف مضاف الیہ کیا ہے؟ ہاں المہندسی. ہاں نہیں غلط ہوگا نا, کیونکہ وہ ہے نا, ابھی آگے ہم پڑھیں گے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. جب ملاتے ہیں تو پھر یہ پڑھنے میں ڈراپ ہو جاتی ہے. نہیں نہیں, اعرابی حالت کا تعلق نہیں ہے, وہ تو یہ ہے نا کہ نہیں نہیں, وہ اس کا اعرابی حالت سے تعلق نہیں ہے. پیچھے بیتو ہو, بیتا ہو یا بیتی ہو, یہ آگے جو حمزہ آ رہی ہے نا, یہ اس کو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, حمزۃ الوصل کہتے ہیں. تو جب یہ درمیان میں آ جائے نا لفظ کے, تو پھر اس کو ملا دیتے ہیں اور پڑھنے میں ڈراپ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, جی اب آن لائن لوگ جو ہیں وہ پڑھ دیں. جی اشرف صاحب آپ شروع کر دیں. کیا بنے گا اس سے؟ دفتر سعید. ٹھیک ہو گیا. دفتر کا ترجمہ رجسٹر, جو اردو میں ہم دفتر بولتے ہیں نا, وہ والا اس کے لیے نہیں آتا, یہ رجسٹر کے لیے آتا. ہاں اسم الولدی. ٹھیک ہو گیا. کیا ترجمہ؟ لڑکے کا نام. ان دونوں میں مضاف مضاف الیہ کی نشاندہی بھی کر دیں. نہیں نہیں, الٹا ہو گیا. دفتر مضاف.
مضاف، ٹھیک ہو گیا. جی طارق ماجد صاحب. من دین یاسرن، ہوں، یہ بن جائے گا من دینو یاسرن. مندیلو یا مندیل جو ہے یہ مضاف ہے اور یاسرن مضاف ہے. بالکل ٹھیک. اور ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یاسر کا رومال. بالکل ٹھیک. اگلا اور کیا؟ آگے ہے کتاب اور دوسرا ہے اللہ. جب آپ نے ملایا تو بن گیا کتاب اللہ. کتاب اللہ، ٹھیک ہو گیا. کتاب اللہ، کتاب جو ہے وہ مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. اس میں اللہ کی کتاب. ٹھیک ہو گیا. اس میں بس ایک چیز جو ہم لحاظ رکھتے ہیں ادب کے حوالے سے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے نا اور ہم اس کی کوئی یعنی گرامر کے حساب سے کوئی بات بتانا ہو کہ یہاں رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ لفظ جلالہ یہاں پہ حالت جر میں ہے. یعنی اس کے لیے ہم لفظ جلالہ یا اسم جلالہ کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. براہ راست کہنے کے کہ اللہ یہاں مضاف الیہ بن رہا ہے تو اس میں ذرا ایک وہ تھوڑی سی بیعت بھی آ جاتی نا، تو اس لیے گرامر میں اس کو پھر لفظ جلالہ بول دیا جاتا ہے جب اس کا گرامیٹیکل آپ سمجھ لیں انالیسس کر رہے ہیں. تو یہاں آپ کہیں گے کہ لفظ جلالہ جو ہے وہ حالت جر میں ہے. ہاں لفظ جلالہ یا حالت جر میں ہے، لفظ جلالہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، بس یہ کہنے کے حساب سے تاکہ کوئی اس میں بیعت بھی نہ آ جائے. اچھا جی. جی آگے کون سا آپ پڑھیں گے؟ جی طارق صاحب آپ پڑھ دیں، محمد طارق صاحب. چلیں جو بھی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ دیں. قمیص ہوں امار، ہوں یہ بن جائے گا قمیص امارن. امارن، میم پہ شد. امارن، ہوں امار کی قمیص. بالکل ٹھیک ہو اور گیا. قمیص جو ہے وہ مضاف ہے ہوں اور امارن جو ہے وہ مضاف ہے. مضاف الیہ ہے. اور قمیص عربی میں صاد کے ساتھ ہے. اردو میں ہم اس کو ذات کے ساتھ اکثر بول دیتے ہیں لیکن صحیح جو ہے وہ صاد کے ساتھ. آگے ہے جی بنتن طیبو. نہیں، طیبو طبیب، الطبیب. طبیبو طبیبو، تو یہ بن جائے گا بنت طبیبی. بنت الطبیبی، ٹھیک ہو گیا. طبیب کی بیٹی. طبیب کی بیٹی، اور ٹھیک ہے. طبیب بن گیا مضاف ہے ہوں اور بنت بن گیا مضاف. مضاف، صحیح ہو گیا. جی آگے کون سا آپ پڑھیں گے؟ سریر خالد، ہوں خالد کا بستر. سریر خالد، خالدن، ہاں ٹھیک. سریر مضاف اور خالد مضاف الیہ. ہاں سریر خالدن. ہم سریر خالد. ہاں جی، ہاں جی اب آ رہی ہے آپ آواز کے. آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے آ رہی اچھا ٹھیک ہے. ہے. آپ پڑھ دیں. افتاح السیارۃ. یہ طارق صاحب آپ پڑھ دیں کیونکہ وہ ان کی باری، آپ کی پہلے باری نہیں آئی، آپ پڑھ رہے تھے تو پڑھ دیں. محمد طارق صاحب. جی یہ ہے سریر خالد. ہوں سریر خالد، ٹھیک ہو گیا. سریر اس میں مضاف ہے، خالد مضاف الیہ ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. آگے. مفتاح السیارۃ، ہوں مفتاح السیارۃ. ہوں مفتاح اس میں مفتاح مضاف ہے، السیارۃ السیارۃ مضاف الیہ ہے. بالکل ٹھیک. گاڑی کی چابی. ترجمہ ہاں ٹھیک ہو یا گیا. مفتاح السیارۃ گاڑی کی چابی. سریر خالد، خالد کا پلنگ. خالد کا پلنگ، بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے وہ کہتے ہیں اقرا، پڑھیں یا پڑھو، وکتب اور لکھو، مع ساتھ، ضبطی حرکت دینا، اواخری آخری حصے، الکلماتی الفاظ کے. تو الفاظ کے آخری حصوں کو حرکت دینے کے ساتھ پڑھیں اور لکھیں. اب یہ دیکھیں پھر یہی جملہ آ گیا. یہ جملہ بار بار آتا ہے لیکن ہر دفعہ آپ سے جو مشق کروائی جاتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. سب سے پہلے جو مشق کروائی گئی تھی وہ کیا تھی کہ آپ نے تنوین کا خیال رکھنا ہے، الف لام اور تنوین کا. یعنی جہاں الف لام ہے وہاں تنوین نہیں دینی، جہاں الف لام نہیں ہے وہاں تنوین دینی ہے. پھر انہوں نے ایک مشق کروائی تھی جس میں وہ حرف جر کے بعد اس کو دیکھا تھا، یعنی جہاں حرف جر پیچھے موجود تھا وہاں آپ نے اگلے اسم کو حالت جر دینی تھی. یہ بھی آخری حصے کی حرکت کو اس کا لحاظ رکھنا ہے. پھر ایک مشق آئی تھی جس میں منصرف اور غیر منصرف تھے. جہاں منصرف تھا وہاں آپ تنوین دے رہے تھے، جہاں غیر منصرف تھا وہاں آپ تنوین نہیں دے رہے تھے.
اب یہاں مشق کرائی جا رہی ہے آپ کو مرکب اضافی دیے ہوئے اور آپ نے مرکب اضافی کے مطابق اسٹرکچر کو بنانا ہے، یعنی جہاں حالت جر مضاف الیہ کی وجہ سے یا حرف جر کی وجہ سے آ رہی ہو وہاں آپ نے اس حالت جر کو شو کرنا ہے اس کی علامت کے ساتھ جو اس کے ٹیبل سے طے ہوگی. تو یہ بنے گا جی الفاظ کے آخری حرفوں کو حرکت دینے کے ساتھ پڑھیں اور لکھیں. جی جی پڑھیں. مدرسہ مدرسہ باب المدرستی ٹھیک ہو گیا. اسکول کا دروازہ. مضاف مضاف الیہ کیا ہے؟ مدرسہ ٹھیک ہو گیا. المدرستی. ہاں مدرس ٹیچر ہوتا ہے، اس سے مؤنث مدرسہ بنتا ہے، لیکن مدرسہ چونکہ وہ باب کا اس کا باب نہیں ہو سکتا نا تو وہ اس لیے اس کو مدرسہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی اگلا بھی پڑھتے، دو پڑھتے جائیں. ہاں حمار الرجلی. آدمی کا الرجل ہے نا، لڑکا تو ولد ہوتا ہے نا. آدمی کا گدھا. یہ بھی کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. اس کا مضاف مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا پھر کیا ہے؟ بیت حامد. مضاف پہ تنوین نہیں آئے گی نا. بیت حامد. کیا ترجمہ؟ حامد کا گھر. اور مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے سیارۃ مدیری. مدیر ناظم کو، پرنسپل کو، ناظم کو. سیارہ گاڑی کو نہیں، ناظم کی گاڑی، گاڑی کا ناظم، گاڑی کی ناظم کی گاڑی. ٹھیک ہے الٹا ترجمہ کرنا ہے نا، دائیں سے بائیں لکھا ہے تو بائیں سے دائیں ترجمہ کرنا. جی آگے پڑھیں. عمار. اور من دیلو، میم جو ہے وہ زیر کے ساتھ. من دیلو عمار. ٹھیک ہو گیا. آگے اسم الطالبی. طا جو ہے وہ حرف شمسی ہے نا. شمسی کا مطلب جب اس پہ الف لام آئے گا تو لام نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ آگے والے حرف سے ملائیں گے. اسم الطالب. نہیں کیا ہے؟ نہیں بس طالب علم کا نام. مرکب ناقص ہے نا طالب علم کا نام. اگر ہم کہیں طالب علم کا نام کیا ہے تو پھر یہ مرکب تام بن جائے گا نا، یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. نہیں وہ پھر وہ الف لام کے بغیر ہوگا. ایسے حامد ہے نا، حامد کا لٹرل میننگ تو کیا ہے؟ حمد کرنے والا. تو اگر آپ اس کو اس معنوں میں لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر حامدن اگر اس معنوں میں ہے تو وہ نکرہ ہوگا نا. شاکر ہوتا ہے نا، شاکرون ہے تو الشاکر بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے لیکن اگر نام ہے تو پھر شاکرون سے بھی وہ معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے تو پھر اگر نام ہو طالب کسی کا تو پھر وہ اسم طالبن ہوگا، لیکن پھر وہ یہ لفظ جو ہے وہ یعنی مرکب درست نہیں رہے گا نا. یعنی طالب کا نام تو وہ اگر اس کا نام ہی طالب ہے تو پھر طالب کا نام نہیں ہو سکتا. ہاں معرفہ مند نہیں، پھر اسم اس کے ساتھ جڑے گا نہیں نا. اگر ہم طالب کا نام کہیں اور اس کا نام ہی طالب ہے تو پھر یہ مرکب مہمل ہو جائے. اچھا جی ہاں الطالبی مضاف. ٹھیک ہو گیا. جی اشرف صاحب. اس کو دے دو. بیت اللہ. بیت اللہ. اللہ کا گھر. اللہ کا گھر. مضاف کیا ہے؟ مضاف الیہ کیا ہے؟ بیت مضاف ہے اور اللہ مضاف ہے. ہاں لفظ جلالہ مضاف الیہ. لفظ جلالہ. فی کتاب اللہ. فی کتاب اللہ. نہیں پہلے ٹھیک پڑھا آپ نے.
فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب میں. اب یہ کون سا مرکب ہے؟ پورا سٹرکچر کیا کون سا مرکب ہے؟ فی کتاب اللہ. مرکب اضافی. نہیں پورا سٹرکچر ہم نے بھی دیکھی نا. مرکب جاری پر ہوگا یہ. ہاں مرکب جاری ہم نے مثال دیکھی نا ابھی. دیکھیں کتاب اللہ تو آسان ہے نا. کتاب کیا ہے؟ مضاف ہے. اور اللہ یا لفظ جلالہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اب اس کے پیچھے کیا آ گیا؟ فی. تو کیا بن گیا؟ فی کی وجہ سے اب یہ پورا اصلاً مرکب اضافی جو ہے وہ یہ اس کا مجرور بنے گا نا. لیکن اصلاً اس میں مجرور کون ہوگا؟ مضاف. کیونکہ مرکب اضافی میں اصل مرکزی حیثیت کس کی ہوتی ہے؟ مضاف کی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا حرف جر ہے، یہ مجرور ہے. دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں؟ مرکب جاری. اور اس مرکب جاری کا مجرور مرکب اضافی. ٹھیک ہے. بجائے کہ ایک لفظ ہونے کے مرکب جاری کا مجرور مرکب اضافی. ٹھیک ہے. جس میں مضاف ہی اس کا اصلاً مجرور ہے. مضاف الیہ بھی جر میں ہے لیکن وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں. تو ہم فی کتاب اللہ کو کہیں گے یہ مرکب جاری. جی جو اللہ ہی کے نیچے زیر ہے وہ اس کے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہی ہے. جی بالکل ٹھیک ایسا ہی ہے. یعنی کتابی کی جو زیر ہے یعنی حالت جر، یعنی ہم نے یہ وہ مجرور ہونے کی وجہ وہ مجرور. اس کو ہم لکھ بھی لیتے ہیں جیسے ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ اب ہم یہ جو پورا سٹرکچر بن گیا فی کتاب اللہ، تو فی تو اس میں حرف ہے. ٹھیک ہے نا. فی حرف ہے کیونکہ فی کے اعراب کا انالیسس نہیں ہو سکتا. یعنی اعرابی حالت کس کی ہوتی ہے؟ اسم کی ہوتی ہے نا. اسم کے چار پہلوؤں میں سے ایک اعرابی حالت ہے. تو یہاں پہ دو اسم ہے، ایک کتاب ہے اور ایک لفظ جلالہ ہے. تو کتابی کا اگر اعراب کا انالیسس کریں تو پھر اس میں ہم تین باتیں بیان کریں گے نا. اعراب کے متعلق ہم تین باتیں بیان کرتے ہیں. کون سی؟ اس کی حالت کیا ہے؟ تو حالت اس کی کیا ہے؟ جر. علامت کیا ہے؟ علامت اس کی کیا ہے؟ زیر. اور وجہ کیا ہے؟ حرف جر کے بعد آنا. ٹھیک ہے. اور یہ تین باتیں بیان کرتے ہیں نا، حالت، علامت اور وجہ. اور اگر ہم لفظ جلالہ کی بات کریں تو حالت اس کی بھی جر ہے، علامت اس کی بھی زیر ہے، لیکن وجہ اس کی مضاف الیہ ہونا ہے. اس لیے اگر فی نہ بھی ہوتا پھر بھی یہ حالت جر میں ہوتا. جیسے کتاب اللہ، تو فی کا اثر مضاف الیہ پر نہیں ہوا. یہی وہ بات ہے کہ مرکزی حیثیت کس کی ہے؟ مضاف کی. مضاف الیہ نے جر پہ فکس رہنا ہے چاہے پیچھے مضاف کسی بھی حالت میں تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے. جی آگے پڑھ دیں. اگلے صاحب جو بھی پڑھ دیں اگلے دو الفاظ میں مرکبات میں. جی ہاں جی دوبارہ پڑھیے گا، آواز صحیح نہیں آئی. من بیت المدرس. ہاں من بیت المدرسی. یہ بھی مرکب جاری ہی ہے. ہوں اور اس میں من جو ہے حرف جر ہے، بیت المدرسی مفعول میں آ جاتا ہے. باقی جو بیت المدرس یہ مضاف الیہ مرکب اضافی ہے. بالکل ٹھیک. اس میں بیتی مضاف ہے، المدرسی مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. مدرس کے گھر میں، استاد کے گھر میں کہا ہے. استاد کے گھر سے من ہے نا، سوری استاد کے گھر سے. ایک اور پڑھ دیں. علی مکتب المدیری. یہ بھی حرف جر ہے. مکتب المدیر یہ مجرور ہے، سب مرکب جاری بنتا ہے. اور مکتب المدیر یہ اس میں مکتب جو ہے مضاف ہے اور مدیر جو ہے مضاف الیہ ہے. بالکل ٹھیک. ترجمہ ناظم کے مکتب پر یا دفتر میں اس طرح کریں. مکتب یا میز کے معنوں میں ہے نا. ناظم کے میز پر، کیونکہ اعلیٰ آ رہا ہے نا.
اگر وہ آفس کے معنوں میں ہوتا تو فی آتا. اعلیٰ مکتب المدیری، مدیر کے میز پر. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. فی کا مطلب میں. آگے بھی تمرین ہی کنٹینیو رکھتے ہیں اور پھر درس اینڈ پہ ہم کچھ دیر بعد پڑھ لیں گے تو بھی وہ تاکہ مرکب اضافی کی مشق اچھی ہو جائے. تو کہتے ہیں اقرا. اب یہاں وہ آپ سے وقتب نہیں کہتے تو آپ وقتب اس میں ساتھ خود ایڈ کر لیں، یعنی گھر جا کے اس کو لکھ بھی لیجئے گا. تو کیا کہتے ہیں جی، پڑھنا شروع کر دیں آگے سے. آن لائن اب کون سا آپ پڑھیں گے؟ جی آپ پڑھ دیں سہیل صاحب. پیج نمبر 26 میرے پاس ہے، تو آپ کا 28 ہوگا غالباً، جہاں صرف اقرا لکھا ہے نا، اقرا. اس کے بعد کافی سارے جملے ہیں، 20 جملے ہیں، وہ والی تمرین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے صحیح. کوئی اور صاحب پڑھ دیں. میں پڑھوں جی، طارق بول رہا ہوں. جی جی پڑھ دیں پڑھ دیں. أين بيت المدرس؟ هو بعيد. مدرس کا گھر کہاں ہے؟ وہ دور ہے. وہ دور ہے. ابھی اس کی ترکیب کرنے، ترکیب کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پورے اسٹرکچر کے اندر بتائیں کہ کون کون سے مرکبات ہیں. مرکب کا لفظ بھی ترکیب سے ہی ہے نا. تو بیت المدرس کی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، جس میں بیت جو ہے وہ مضاف ہے اور مدرس جو ہے وہ مضاف ہے. المدرسی مضاف الیہ. المدرسی. ٹھیک ہے. ہوا بعید جو ہے، اس میں ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے اور بعید خبر ہے. ٹھیک ہے. تو آئینہ، آئینہ کا کیا بنے گا؟ آئینہ تو کہاں ہے نا جی، وہ تو کر لیا. ہاں کہاں تو ہے نا، لیکن وہ بھی ترکیب میں شامل ہوگا نا. آپ نے پڑھایا نہیں نہیں پڑھا دیے. ہاں آئینہ اس میں دیکھیں نا، پہلے جو ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں، آئینہ عباسن، یہ پڑھا تھا نا ہم نے. تو ہم نے کہا تھا آئینہ عباسن، یہ جملہ اسمیہ ہے نا. تو اس میں بات کس کی، ہم ترجمہ کر رہے ہیں عباس کہاں ہے، تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ عباس کی. اور کیا بات ہو رہی ہے وہ سوال میں مطلوب ہے کہ وہ کہاں ہے. تو عباس مبتدا تھا اور آئینہ جو ہے وہ اس کی خبر تھی جو پہلے آ رہی تھی. کیوں پہلے آ رہی تھی؟ کیونکہ وہ مطلوب ہے نا. سوالیہ جملے میں ہم نے کہا تھا اگر مبتدا مطلوب ہو تو وہ پہلے آ جاتا ہے، اگر خبر مطلوب ہو تو وہ پہلے آ جاتی ہے. تو آئینہ خبر ہے. ہاں بالکل، آئینہ خبر ہے، بیت المدرسی مبتدا ہے. اور اس کا فرق پچھلے جملے سے کیا ہے؟ آئینہ عباسن میں مبتدا کیا تھا؟ ایک لفظ تھا، مفرد تھا. مفرد کا لفظ ہم نے کہا نا، مرکب نہ ہو تو ایک لفظ تو کیا کہتے ہیں؟ مفرد. تو آئینہ عباسن میں مبتدا کیا تھا؟ مفرد. آئینہ بیت المدرسی میں مبتدا کیا ہے؟ مرکب. کون سا مرکب؟ مرکب اضافی. تو اس سے ہم نے یہ بات دیکھ لی کہ مرکب اضافی مبتدا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مفرد لفظ بھی مبتدا بن سکتا ہے، وہ تو ہم مثالیں دیکھ چکے ہیں. المسجد وسیعون، مبتدا جو ہے وہ مفرد ہے، اور مبتدا جو ہے وہ مرکب بھی ہو سکتا ہے جیسا مرکب اضافی. جی اگلا جملہ بھی پڑھ دیں. القرآن کتاب اللہ. اللہ کی کتاب قرآن ہے. نہیں ہے، مطلب یہ بات درست ہے لیکن ترجمہ درست نہیں. القرآن کتاب اللہ. اللہ کی کتاب قرآن. قرآن اللہ کی کتاب. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اگر ہم کہیں نا اللہ کی کتاب قرآن ہے تو مبتدا کیا بن جائے گا؟ کتاب اللہ. خبر کیا بن جائے گی؟ القرآن. پھر آپ کا جملہ کیا بنے گا؟ کتاب اللہ القرآن. پھر کتاب اللہ مبتدا ہے، القرآن خبر ہے. اور اگر ہم کہیں گے القرآن کتاب اللہ تو القرآن مبتدا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، کتاب اللہ یہ خبر ہے. ٹھیک ہے نا. مبتدا، اس کی بات ہو رہی ہے نا. خبر کیا ہے؟ کتاب اللہ.
ہاں جو کہ مرکب اضافی. تو ہم نے جو جملہ اسمیہ جب شروع کیا تھا تو ہم نے سادہ جملے سے شروع کیا تھا نا. ہمارا مبتدا بھی مفرد تھا اور خبر بھی مفرد تھی. القلم مکسور، الرجل صالح، المسجد وسیع. مبتدا ایک لفظ، مفرد خبر ایک لفظ. پھر ہم نے کیا بنایا؟ اب جیسے یہاں جملہ ہے بیت المدرسی وسیع یا بعید، اس طرح بنا رہے ہیں نا جملہ آپ. ہوا بیت المدرس کے لیے آ رہا ہے نا، تو بیت المدرسی بعید. اب مبتدا کیا ہو گیا؟ مفرد نہیں ہے، کیا ہے؟ مرکب اضافی. اور خبر کیا ہے؟ وہ مفرد ہی ہے. ٹھیک ہے. تو مبتدا رفع میں ہوتا ہے، لہذا بیت المدرسی بھی رفع میں ہونا چاہیے. لیکن بیت المدرسی میں رفع دیتے ہوئے ہم اس کی رفع کس کو دیں گے؟ مضاف کو. مضاف الیہ کو رفع نہیں دیں گے، کیونکہ اگر اس کو رفع دے دی تو وہ جر میں نہیں رہے گا اور وہ مضاف الیہ ہی نہیں رہے گا. پھر کیا ہے؟ القرآن کتاب اللہ. اب کیا ہے؟ القرآن مبتدا ہے، وہ مفرد ہی ہے، لیکن خبر کیا ہے؟ خبر اب مفرد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. اور خبر بھی کس میں ہوتی ہے؟ حالت رفع میں. القلم مکسور، خبر رفع میں ہے نا. تو اب کتاب اللہ بھی خبر ہے تو وہ بھی رفع میں ہونا چاہیے. تو اس کی رفع ہم کس کو دیں گے؟ مضاف کو، کتابو. اور لفظ جلالہ حالت جر پر فکس رہے گا، کیونکہ اس کی جر کو چینج کرنے سے وہ مضاف الیہ برقرار نہیں رہے گا. تو القرآن مبتدا، کتاب اللہ یہ مرکب اضافی پورا کا پورا خبر. اب خبر کو مزید کھولیں گے. یہ تو پھر جملہ تام ہو گیا نا. ہاں جی، اب جملہ تام ہو گیا. وہی نا کہ اب آپ دیکھیں کہ جملہ اسمیہ میں پہلے کیا تھا؟ مبتدا اور خبر مفرد تھے، دونوں ایک ایک لفظ تھے. اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اور دونوں مل کر مرکب تام بنا رہے ہیں. اب ہم نے مفرد کی جگہ ایک مرکب ناقص کو رکھ دیا، مبتدا کی جگہ بھی مرکب ناقص رکھ دیا یا خبر کی جگہ رکھ دیا، دونوں کی جگہ بھی آ سکتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے ایسے جوڑ دیا کہ خبر پھر جملہ پھر بھی مکمل ہو گیا. تو پھر وہ کیا بن گیا؟ مرکب تام بن گیا، جس میں اب اس کی خبر بھی ایک مرکب ہے یا مبتدا بھی ایک مرکب ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی ایسی ویریفائی کر دیجیے، جیسے اگر ہم کتاب اللہ کو لیں تو کتاب اللہ ہی مضاف مضاف علیہ ہے، اور اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے اور القرآن، اچھا القرآن خبر ہے، تو وہ پہلے نہیں آئے گی نا. کتاب قرآن ہے، تو جملہ تب بھی بن جاتا ہے. نہیں، وہ پہلے اصل میں القرآن آ رہا ہے نا. سوالیہ جملے میں تو خبر پہلے آ جاتی ہے نا. وہ سوالیہ جملے میں تو پھر وہ چونکہ مطلوب ہوتی ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں. لیکن اگر نارمل سٹرکچر ہے، جملہ سوالیہ نہیں ہے، تو پھر پہلے والا مبتدا ہوگا، دوسرے والا خبر ہوگا یا ہوگی. ٹھیک ہے، ایکسیپشنز کے علاوہ. جی آگے اب کون صاحب پڑھیں گے؟ یہ کوئی اور صاحب پڑھ دیں جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا. عبدالعزیز صاحب آپ پڑھ دیں. جی جی ڈاکٹر کاشف صاحب آپ پڑھ دیں. الکعبۃ بیت اللہ. ٹھیک ہے جی پڑھ دیں پڑھ دیں. کعبہ اللہ کا گھر. ٹھیک ہے جی. تو مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ لیکن اب ہم جملے کو دیکھ کے، مرکب کو دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کی ترکیب کیسے کرنی ہے. پہلی دونوں تمرین میں ہم کیا پوچھ رہے تھے؟ مضاف مضاف الیہ، کیونکہ وہ سب کے سب مرکب اضافی تھے صرف. اب کیا ہے؟ جملہ اسمیہ پورے پورے آ رہے ہیں، تو ہم پہلے مبتدا خبر کی نشاندہی کریں گے، پھر مزید دیکھیں گے کہ مبتدا خبر مزید کو مرکب بن رہے ہیں تو وہ مزید کھول کے بیان کر دیں گے. جی الکعبۃ مبتدا بیت اللہ خبر ہوگی. خبر ہوگی. اور خبر مزید کھولیں تو وہ کیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ خبر مرکب اضافی ہے نا. تو اس کو مزید کھولیں تو کیا ہوگا؟ بیتو مضاف اور لفظ جلالہ مضاف الیہ. ہاں جی بالکل. اس کو یعنی ہم اس طرح لکھتے ہیں نا، یعنی اب ترکیب کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جملہ لکھا ہے، آپ نے اس کا ترجمہ کر لیا. اب ترکیب کیسے کریں گے؟ مبتدا جو ہے وہ
الکعبۃ اس کی بات ہو رہی ہے. بیت کیا ہے؟ مضاف ہے. لفظ جلالہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. یہ دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں؟ مرکب اضافی. یہ مرکب اضافی کیا ہے؟ خبر. اور یہ مبتدا اور خبر مل کے کیا بن رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ. یہ اس کی ترکیب ہوگی. ٹھیک ہے. جی آگے پڑھ دیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. کیا ترجمہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اللہ کے رسول ہیں. جملہ مرکب کون سا ہے؟ یہ پورا سٹرکچر کون سا مرکب ہے؟ محمد مبتدا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ذات شامل کرنا. ہاں ساتھ شامل ہوگا. مبتدا کے اندر ہی شامل ہوگا. اور رسول جو ہے یہ خبر ہے. نہیں پورا رسول اللہ ہی یہ پورا خبر ہے نا. رسول اللہ ہی یہ پورا خبر ہے. اور یہ مرکب اضافی ہوگا. یہ مرکب اضافی خبر ہے. اور دونوں میں جملہ اسمیہ ہوگا. ایز اے ہول جملہ اسمیہ ہوگا. صحیح ہو گیا. جی آگے. اب کوئی اور صاحب بھی پڑھ دیں. ہاں آپ پڑھ دیں. ٹھیک ہے. ہاں ہاں یہ کیا ہے؟ ہاں ٹھیک پڑھ. جملہ ٹھیک ہے لیکن پڑھیں گے کیسے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں اب ٹھیک پڑھا. ابھی ٹھیک پڑھا آپ نے. خراجہ کیوں پڑھیں گے؟ اب کیا آ گیا؟ جملہ فعلیہ آ گیا نا. اب یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے. اب اس میں مبتدا خبر نہیں ہے. اب یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. یہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ فعل کا وزن ہے. خراجہ. اب مدرس کو کیسے پڑھیں گے؟ اچھا جر کی وجہ کیا ہوگی پھر؟ جر تو تب آئے گی نا اگر پیچھے حرف جر ہو یا مضاف الیہ ہو. الف کی وجہ سے تو نہیں ہوگا. الف کے ساتھ تو تنوین تو ختم ہوگی لیکن رفع نصب جر میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے. فعل کی وجہ سے سوری بیڈ سگنل. ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. ہاں جی ٹھیک بتا رہے ہیں کیا ہوگا. نہیں جر کی دیکھیں جر کی تو صرف دو وجوہات ہوتی ہیں. یا تو وہ حرف جر کے بعد آئے یا وہ مضاف الیہ ہو. اصلی وجوہات یہی دو ہوتی ہیں. باقی وجوہات فالو کرنے سے ہو سکتی ہے. کسی کو فالو کرتے ہوئے جر میں چلا جائے. لیکن بنیادی وجوہات دو ہی ہوتی ہیں. یا تو حرف جر پیچھے ہو یا مضاف الیہ ہو. تو نہ یہ حرف جر کے بعد آ رہا ہے اور نہ یہ مضاف الیہ ہے. تو جر تو نہیں ہو سکتی. اب دو آپشن رہے گی رفع یا نصب. المدرسو تو کون سی حالت ہے یہ؟ رفع. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ نے رفع دی؟ جملہ فعلیہ ہے اور جملہ فعلیہ میں المدرسو یہاں کیا بن رہا ہے؟ مفعول تو نصب میں ہوتا نا. ہاں فاعل بن رہا ہے نا. فاعل بنانا ہے نا. ہم نے کہنا ہے کہ خراجہ کا فعل کس نے کیا ہے؟ المدرسو نے. مدرس نے کیا ہے نا. تو چونکہ فاعل بنانا ہے اس کو تو حالت فاعل ہی دیں گے نا. حالت فاعلی کیا ہے؟ رفع. جیسے ہم نے شروع میں مثال دیکھی تھی نا قتل حامد محمودن. تو حامدن رفع تھی نا. اس سے ہم پہچانے سے قتل کا فعل کس نے کیا. تو جملہ فعلیہ میں اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے اگر اس کو فاعل بنانا ہے تو پھر اس کو حالت رفع دیں گے. تو خراجہ کا فعل المدرس نے کیا ہے. وہ اس کا کرنے والا ہے فاعل ہے. اس لیے اس کو رفع دیں گے. اور رفع کی علامت یہاں پہ پیش ہو. آگے مدیری. اب اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ اب اس میں مبتدا کیا ہوگا؟ خبر کیا ہوگا؟ ہاں دیکھا فرض ہے نا. جی اس میں تو بھائی مبتدا خبر نہیں نہ ہوگی. اس میں جملہ فعلیہ ہے نا. میں نے جان کے بولا تھا. خرج المدرس جملہ فعلیہ میں تو نہیں ہوگی نا مبتدا خبر. ہاں
यही तो है ना, खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल, ये जुमला फेलिया है ना, तो जुमला फेलिया के अज्जा क्या थे, फेल और फाइल थे ना, फेल और फाइल, और मफूल ऑप्शनल था, यहाँ मफूल जो है वो मौजूद नहीं है, और ये आगे भी जो आ रहा है ये भी मुताल्लिक बनेगा। तो खराजा क्या है, ये फेल है, अल मुदर्रिसु फाइल हो गया, और हमने हाँ उसको जो है वो कहते हैं, हाँ पहले इसको खोलना, ये क्या है, हर्फ जर है, ये अब ये पूरा क्या है, ये इसका मुजाफ है, क्योंकि कैसे पता चला, अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है, इसलिए इसको मुजाफ मान रहे हैं, और फिर उसके मुजाफ के फौरन बाद चूंकि अल मुदीरी जर में आ रहा है तो इसको मुजाफ इलैही कहेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये मुरक्कब इजाफी है जो बन गया मजरूर, और ये हरफ जर और मजरूर मिलके क्या बन गए, मुरक्कब जारी। तो जुमला फेलिया में अगर मुरक्कब जारी आए तो उसको क्या कहते हैं, मुताल्लिक फेल। फेल की मजीद वजाहत करता है ना, वो निकलने का अमल कहाँ से हुआ है, मुदीर के कमरे से, तो मुताल्लिक फेल, फेल से इसका ताल्लुक जो है वो बयान कर रहा है। तो ये फेल, फाइल और ये मुताल्लिक फेल, ये तीनों मिलके अब क्या बना रहे हैं, जुमला फेलिया। इसमें लिहाजा मुब्तदा खबर नहीं होंगे, और अगर यहाँ तक कहते तो जुमला फिर भी मुकम्मल था, फेल फाइल इसके लाजमी अज्जा है ना, फेल और फाइल अगर आ जाए तो जुमला मुकम्मल हो जाता, और अगर ये भी ना होता तो फिर इसी के अंदर हम फाइल हुआ की जो छुपी हुई ज़मीर है, या वाहिद मुज़क्कर गायब की आप कह लें छुपी हुई ज़मीर, उसको फाइल मान के इसको मुकम्मल जुमला कह देते, और ये ऑप्शनल था, ये उन्होंने इस्तेमाल किया, तो ये इसके साथ हो गया, जिसमें मुरक्कब इजाफी भी मौजूद है बतौर मजरूर, और उसके साथ हरफ जर है, और वो मिलके मुरक्कब जारी बन रहा है, जो क्योंकि जुमला फेलिया में मुरक्कब जारी है इसलिए उसको मुताल्लिक फेल कहेंगे, ठीक है। तो ये इसकी तरकीब होगी। तो इससे क्या पता चला कि जब हमारे सामने कोई जुमला आएगा तो पहले हम देखेंगे कि एज आ होल ये क्या है, ठीक है, एज आ होल ये मुरक्कब नाकिस है सिर्फ, तो कौन सा मुरक्कब नाकिस है, मुरक्कब जारी है, मुरक्कब इजाफी है, और अगर वो मुरक्कब ताम है तो फिर क्या वो जुमला इस्मिया है या वो जुमला फेलिया है, पहले ये मुतय्यन करेंगे। अगर वो जुमला इस्मिया है तो फिर जाएंगे मुब्तदा और ख़बर की तरफ, मुब्तदा क्या है, ख़बर क्या है, फिर मज़ीद देखेंगे मुब्तदा के अंदर कोई और मुरक्कब तो मौजूद नहीं है, अगर मुब्तदा के अंदर कोई मुरक्कब इजाफी मौजूद है मसलन, तो फिर हम उसको बयान कर देंगे, उसके मुज़ाफ मुज़ाफ इलैही को बयान कर देंगे। ख़बर के अंदर कोई मुरक्कब इजाफी या ख़बर मुरक्कब जारी भी हो सकती है तो उसको बयान कर देंगे, और अगर वो जुमला फेलिया था तो फिर उसके अंदर फ़ेल की निशानदेही करेंगे, और अगर कोई बराह रास्त इसम फ़ाइल बन रहा है तो उसको फ़ाइल कहेंगे, वरना फ़ेल के अंदर ही से फ़ाइल को मुतय्यन करेंगे, और फिर कोई मुरक्कब जारी अगर साथ मौजूद है तो उसको मुताल्लिक फ़ेल कह देंगे, कोई मफ़ूल है तो उसको मफ़ूल बनाएंगे। जी हाँ पूरे के पूरे को कह लें, पूरे के पूरे को कह देंगे, ठीक है। और इसके साथ हरफ जर आ गया और ये मजबूर हो गया, और फिर ये हरफ जर और ये मजबूर मिलके मुरक्कब जारी बन, मुरक्कब जारी, ठीक है। लेकिन जब हम पूरे जारी को मुतल्लिक फेल कहेंगे, फेल, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं ना गुरफतुल मुदीरी पूरा मजरूर है, तो ये कहने के लिए इसमें असलन मुराद यही होता है कि उसमें गुरफती उसका मजरूर है, यानी क्योंकि मुजाफ ही उसमें मरकजी हैसियत रखता है ना, तो अगर हम कह भी रहे हैं तो फिर भी जहन में बात यही होगी कि गुरफती ही उसका मजरूर है, क्योंकि अल मुदीरी की जर की वजह जो है वो हरफ जर के वाला मजरूर होना नहीं है, वो मुजाफ ही नहीं होना। हाँ जैसे हमने कहा ना मुब्तदा की जगह मुरक्कब आ सकता है, इसी तरह मुरक्कब जारी के मजरूर की जगह मुरक्कब आ सकता है, ठीक है ना, मजरूर की जगह मुरक्कब इजाफी आ गई, ऐसा ही है ना। मुताल्लिक ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, यानी मुरक्कब जारी भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, मुरक्कब इजाफी भी इस्तेमाल हो रहा है, फेल भी और फाइल भी, ठीक है। तो बस यही मतलब है कि मुरक्कबात मुख्तलिफ हम अलग अलग पढ़ते जा रहे हैं ना, उसके बाद वो सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना।
جملہ جو بڑے مرکبات ہیں ان کے اندر چھوٹے مرکبات ایڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح لنک ہوتے ہوتے جملے جو ہیں بنتے چلے جائیں. جی آگے کیا؟ ہاں جی انشاءاللہ آسان ہی رہے گا, لیکن بعد تھوڑا تھوڑا کمپلیکس ہوتا جائے گا. جی آگے, آگے آپ پڑھ دیں. جی عمیر صاحب آپ پڑھ دیں. چلیں آپ پڑھ دیں, آپ پڑھ دیں. بیت حامدن, یعنی کتاب کا پہلا جملہ کیا تھا؟ ھذا بیتن. ٹھیک ہے, ھذا مبتدا بیتن خبر دونوں مفرد. اب کیا ہے ھذا بیت حامدن, وہی جو خبر مفرد تھی اس کی جگہ مرکب اضافی آ گیا. ٹھیک ہے, ہاں جی ھذا مبتدا بیت حامدن خبر جو کہ مضاف مضاف. ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ حامد, پہلے کیا تھا؟ یہ گھر ہے ھذا بیت, اب کیا ہے؟ ھذا بیت حامدن, یہ حامد کا گھر ہے. مرکب اضافی خالدن, بالکل ٹھیک ہو گیا. نہیں یہ دو الگ الگ جملے ہیں, دو جملہ اسمیہ ہے نا. پہلا جملہ اسمیہ ہے, پھر حرف عطف آ رہا ہے جوڑنے والا. دو حرف عطف بعض اوقات دو مفرد الفاظ کو بھی جوڑ دیتا ہے, یعنی دو سنگل لفظ ان کو جوڑ سکتا ہے, دو مرکب ناقص کو بھی جوڑ سکتا ہے, دو مرکب تام کو بھی جوڑ سکتا ہے. اگر پورا جملہ ایڈ کرنا ہے نا تو پھر وہ وہاں سے ایڈ کر دیں گے. اگر صرف ذالکا ایک ہی مبتدا کی زائد خبر بھی آ سکتی ہیں, وہ پھر اسلوب ہوتا ہے, بعض کا واو کے ساتھ بھی, بعض کا واو کے بغیر بھی آ جاتی ہے. اچھا جی, اچھا یہ زانے کا استعمال ہوا ہے پہلی دفعہ کیا ہے وہ کے لیے قرآن تو یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اسی کو ذرا کلیئر کریں. نہیں نہیں یہ ہم نے پڑھا تھا نا ذالکا اصلاً وہ, ہاں دوسرا جو درس اصلاً وہ کے لیے دوسرا درس تھا نا, دوسرا درس ذالکا ہی تھا نا. ھذا ہم نے کہا تھا قریب کا اس میں اشارہ ہے, ذالکا دور کا اس میں اشارہ ہے. تو ذالکا کا اصلاً مطلب دور ہی کے لیے ہے. بعض اوقات اہل زبان ذالکا اور ھذا کو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کر لیتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں ہم ترجمہ پھر یہ کا کر دیتے ہیں اگر وہاں وہ فٹ بیٹھ رہا ہو, جیسے قرآن مجید میں کچھ جگہوں پہ یہ کا ترجمہ بھی کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. جی آپ پڑھ دیں آگے. ابن عمارن, عمار منصرف ہے نا, اگر اکیلا استعمال ہو رہا ہے بغیر الف لام کے اور مضاف بھی نہیں ہے تو پھر اس پہ تنوین آئے گی. طالب بن, طالب بھی منصرف ہے, اگر یہ اکیلا استعمال ہو رہا ہے اور مضاف بھی نہیں ہے الف لام بھی نہیں ہے تو پھر اس پہ تنوین آئے گی. بھائی تو ابن عمارن طالبن, کیا ترجمہ؟ ابن کہتے ہیں بیٹے کو. عمار کا بیٹا طالب علم. دیکھیں نا, اب اس میں کیا پہچان آپ نے کرنی ہوگی, مبتدا کہاں تک جا رہا ہے, خبر کہاں سے شروع ہو رہی ہے, اس سے پتہ چلے گا نا. سب سے پہلا کام ہوگا اگر جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا خبر کی نشاندہی کریں گے. تو آپ نے کیا پڑھا اس کو, ابن عمارن. ٹھیک ہے, تو اب ابن عمارن مرکب اضافی پورا مبتدا یہاں تک چل رہا ہے, تو پہلے اس کا ترجمہ کریں گے. ابن عمارن کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ الٹا, عمار کا بیٹا, اس کی بات ہو رہی ہے, یہ مبتدا ہے. طالبن خبر. ٹھیک ہے, طالب علم ہے. جی آگے. یاسی تاجرن, اس میں کیا مبتدا خبر ہے؟ ابن یاسر, ابن, ہاں
کہ واو تو پیچھے ہے نا، واو تو پچھلے جملے کو اگلے جملے سے جوڑ رہا ہے، نیا جملہ ابن سے شروع ہو رہا ہے، وہ پڑھنے میں ہم اس کو ساتھ ملا دیتے ہیں. تو ابن عمار، عمار کا بیٹا، طالبن طالب علم ہے، وا اور ابن یاسر، یاسر کا بیٹا، تاجرن تاجر ہے. دو جملہ اسمیہ الگ الگ ہیں، دونوں میں مبتدا مرکب اضافی ہے، خبر مفرد ہے. ٹھیک ہے آگے. بیت مدرسی کیوں پڑھیں گے؟ مضاف الیہ بن رہا ہے نا، کیونکہ ہم نے بیت پر نہ الف لام پڑھا نہ تنوین پڑھی، تو پھر اس کا مطلب المدرسی اس کے ساتھ مضاف الیہ بننا چاہیے، بیت مضاف بن جائے گا. کیا بیتو؟ خبر ہے نا، ہاں بس بعیدن تو ہم استعمال کر رہے ہیں، بطور خبر استعمال کر رہے ہیں، رفع میں اس لیے آ رہا ہے. جیسے القلم مکسورن، مکسورن آتا ہے نا آخر میں، اسی طرح بعیدن. ہو بھی سکتا ہے، جیسے وہ جملہ بنایا تھا نا کتاب اللہ القرآن، تو اگر ایسا کوئی صورتحال ہو کہ اس کو الف لام کے ساتھ لانا تو لا بھی سکتے ہیں. خبر ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بیت المدرسی بعید، مدرس کا گھر دور ہے، اور بیت التاجری قریب، اور تاجر کا گھر قریب ہے. اچھا اب اس میں یہ بات آپ نوٹ کر ہی رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ رفع پڑھ رہے ہیں، یعنی مضاف الیہ میں تو جڑ پڑھ رہے ہیں، باقی سب جگہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ رفع. وہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ مبتدا یا خبر ہونے کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ ہم نارمل حالت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے. بیت المدرسی کو بیت المدرسی یا بیت المدرسی پڑھا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ مبتدا بن رہا ہے بیت المدرسی، مبتدا رفع میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیت المدرسی ہی پڑھا جائے گا. اسی طرح بعیدن کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے، تو خبر اور مبتدا رفع میں ہوتے ہیں، لہذا جب کوئی اسم اکیلا لفظ مفرد بھی آئے گا تو اس کو بھی رفع دیں گے، اور اگر مرکب اضافی آئے گا تو اس کے مضاف کو رفع دیں گے. لیکن آپ نے یہ بھی کہا تھا نا جی کہ نارملی پیج یا دو پیج ہوتے ہیں اگر کوئی وجہ نہ ہو. وہ نارملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ آپ اکیلا لکھ رہے ہیں، اس کو ہم کسی جملے میں استعمال نہیں کر رہے. اب جس طرح اوپر لکھا ہے نا، جو دوسری تمرین انہوں نے پڑھی ہے، ازف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، وہاں لکھا نا کتاب محمد مکتب المدرس قلم حامد، یہ نارمل استعمال ہے، میں اس کی بات کر رہا تھا. ٹھیک جی آپ پڑھ دیں آخری جملہ. ہاضا تھوڑا سا لمبا کریں گے، الف ہے نا، ہاضا اینا بئی بیتی. ہاں کیونکہ ہم نے مشق کرنی ہے نا، اس لیے ہم پوری حرکات پڑھیں گے. گھر کی چابی کہاں ہے؟ اب اس کی ترکیب بھی کر دیں. السیارتی. ٹھیک ہے. اب آگے جملہ اسمیہ بن جائے گا، تو پھر جملہ اسمیہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ مبتدا اور خبر نکالنے پڑیں گے. تو مبتدا خبر کیا کیا ہے؟ اب یہ دو جملہ اسمیہ ہے نا.
مبتدا کیا ہے؟ ہاذا مبتدا ہے، ٹھیک ہے. نہیں نہیں، کیونکہ سوالیہ جملے میں جو چیز اب دیکھیں گے اصل میں پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، جس کی بات ہو رہی ہے وہ مبتدا ہے، جو بات ہو رہی ہے جو خبر دینے وہ خبر ہے. ٹھیک ہے، بنیادی ڈیفینیشن یہی ہے جملہ اسمیہ میں. تو اب آئینہ کی بات اصل میں کہاں ہے، یہ بات تو نہیں، اس کی بات تو نہیں کر رہے نا، بات کس کی کر رہے ہیں؟ گھر کی چابی کی. تو لہٰذا مفتاح البیت مبتدا ہے اور پھر آئینہ جو ہے وہ اس کی خبر ہے جو پہلے آ رہی ہے کیونکہ یہ سوالیہ جملہ. اچھا اب یہاں بھی دیکھ لیں مبتدا کس میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں. تو ہاذا مفتاح السیارتی، مبتدا کیا ہے؟ ہاذا. تو ہاذا یہاں کس حالت میں ہے؟ رفع میں. لیکن چونکہ یہ مبنی ہے لہذا اس پہ کوئی علامت نہیں آئی، یہ ہاذا ہی رہا، اور پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ فی محلی رفع ہے. ٹھیک ہے، اور فی محلی رفع کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایسی لوکیشن میں ہے جو رفع کی لوکیشن ہے، یعنی مبتدا کی لوکیشن. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی. ٹھیک ہے، ہاذا مفتاح السیارتی یہی پڑھا آپ، سیارہ پہ وقت کو کہہ رہے ہیں. نہیں وہ تو سیارتی ہوگا نا. نہیں نہیں نہیں، وہ دوسرا ہوتا ہے، وہ پھر ساتھ چھوٹی یا بھی ایڈ ہوتی ہے نا، سیارتی، وہ ایسے ہوتا ہے، یہ ساتھ یا ایڈ ہوتی ہے. ہم اس کو کہتے ہاں، یہ صرف گاڑی ہے، یہ میری گاڑی ہے. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا نا؟ سیارتی یہ بھی مرکب اضافی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، یہیں تک رکھتے ہیں، کل جمعے کو انشاءاللہ پھر آگے پڑھیں گے. کوئی ایک آدھ منٹ میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. اب کیونکہ آگے نا کچھ ایک دو نئے قاعدے آ رہے ہیں تو لہٰذا وہ پھر نا وہ قاعدے پڑھ کے تو پھر اس کو آگے چلیں گے. اب آگے لمبے والا مرکب اضافی بھی آئے گا. ابھی تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ حامد کی کتاب. ٹھیک ہے، یا اب وہ مثال جو مزے کی رہتی ہے کہ حامد کی گاڑی، ہاں حامد کی گاڑی یہ ہے نا. ہم کہیں حامد کی گاڑی کا دروازہ، پھر ہم کہیں حامد کی گاڑی کے دروازے کی چابی. یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے نا سارے. تو یہ کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. جی وہ ایسا ہی ایسا ہی ہے، ایسا ہی. نہیں حل نہیں، حل تو حرف ہے نا، وہ جملہ اسمیہ کے پیچھے ہوتا ہے، جملہ اسمیہ پر ایڈ ہوتا ہے، وہ جملہ اسمیہ کا حصہ نہیں ہوتا. وہ آ کی طرح ہے نا، یعنی ہاذا بیتن کے پیچھے آ جائے گا، ہاذا بیتن، حل ہاذا بیتن. ٹھیک ہے، وہ حرف ہوتا ہے، وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ شامل نہیں ہوتا. آئینہ ہو گیا، ہاں آئینہ ہو گیا بالکل. نہیں لازمی نہیں ہے، ڈپینڈ کرے گا، وہاں پہ بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے. یعنی آئینہ مفتاح البیتی میں ہم دیکھیں گے کہ آئینہ کی بات ہو رہی ہے کہ مفتاح البیتی کی بات ہو رہی ہے. تو جس کی بات ہو رہی ہے بس اس کو مبتدا مانیں گے، چاہے وہ پہلے ہو چاہے بعد میں ہو. باقی یہ ہوتا ہے کہ ہاں اس لیے مبتدا ہو، ہاں جی بالکل یہ خبر ہے بالکل. لیکن جس طرح پیچھے صفحہ نمبر 20 پہ ہارڈ میں ایک جملہ آیا تھا نا، من فی الغرفتی، تو وہاں پہ بھی سوال میں جو پوچھنا چاہ رہے تھے وہ من تھا، لیکن من جو ہے وہ وہاں مبتدا بن رہا تھا. من فی الغرفتی، کمرے میں کون ہے. تو فی الغرفتی ہم نے کہا تھا چونکہ مرکب جاری اگر جملہ اسمیہ میں آئے تو وہ پھر مبتدا نہیں بن سکتا، وہ خبر ہی بنتا. تو فی الغرفتی کہاں خبر تھی، تو وہاں پہ جو سوال میں مطلوب تھا وہ مبتدا تھا. کمرے میں کون ہے، کون کی بات کر رہے ہیں نا، تو من وہاں پہ مبتدا تھا، وہ پہلے آ رہا تھا. لیکن یہاں پہ کیا ہے، آئینہ مفتاح البیتی، تو یہاں پہ آئینہ کیونکہ اس کی بات نہیں ہو رہی لہٰذا یہ خبر ہے. تو جو بھی مطلوب ہو مبتدا اور خبر میں سے اس کو ہم
سوالیہ جملے میں پہلے لے آئیں گے. اور چیک کیسے کریں گے؟ ایسے ہی کہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ مبتدا ہے اور جو بات ہو رہی ہے وہ خبر. اور اگر یہ بعض اوقات یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے سوالیہ جملے میں، تو اس کا جواب دے کر دیکھ لیں، یا اس کا جواب موجود ہے یا خود جواب دے لیں. جیسے ہے نا این مفتاح السیارتی ہے، این مفتاح البیتی، جواب کیا ہوگا؟ مفتاح البیتی علی المکتبی، مثال کے طور پہ ایسا ہی ہوگا نا. گھر کی چابی کہاں ہے؟